فرائض کا علم تو بہرحال حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے 3 بڑے انسٹرومنٹس کا ذکر کیا: کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ۔ ان کے ذریعے آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد سچائی کی پیروی کرنی ہے اور برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ نے کسی بھی بات کی پیروی نہیں کرنی، بظاہر وہ کتنی ہی اچھی لگ رہی ہے، اگر ڈیفینیٹ علم نہیں ہے اس کی پیروی آپ نے نہیں کرنی۔ عین ممکن ہے وہ دین میں بدعت ہو۔ اکثر بدعات جو دین میں داخل کی گئی ہیں وہ ثواب کی نظر سے ہی کی ہوئی ہے نا۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن غیر شرعی افعال کرتا ہے تو نیت تو پیچھے اس کی بالکل درست ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اہل البیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے جو اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر جو ادھم مچایا ہوتا ہے انہوں نے، مکے مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، وہاں بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، پیچھے وہ ڈانس والا میوزک لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر عجیب و غریب ڈسکو قسم کی نعتیں اور قوالیاں چل رہی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اور کیمرے کے فتنے کے بعد تو کسی کی بھی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، ان کی چیزیں ریکارڈ ہو کے نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور بعد میں ہی پھر آپس میں روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں، اتنے خرچے ہو رہے ہیں، نیکی کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن بغیر علم کے ہو رہے ہیں۔ چونکہ بغیر علم کے ہو رہے ہیں لہذا مردود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے رکوع اور سجود بڑی تیزی سے ادا کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اسلام پھیرا، آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ نہیں مرے گا۔ یہ آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی، ایٹ لیسٹ وہ ہوا نا اگر تو تابعی ہوگا، یا عین ممکن ہے کوئی ایسا صحابی ہو جس کی ابھی تربیت نہ ہوئی ہو، صرف حضور کو دیکھا ہی ہو اس نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حذیفہ بن یمان کہہ رہے ہیں اس طریقے سے تو نمازیں پڑھتا ہوا مر گیا نا تو محمد کے طریقے پہ نہیں مرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام ایسے لوگوں کو آن نہیں کریں گے۔ مشقت تو اس نے بھی اٹھائی ہے نماز پڑھنے کی، وضو کرنے کی، ٹائم بھی نکالا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی ملت پہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس طریقے کو فالو نہیں کیا۔ جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ پوچھا گیا نماز کا چور کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا ہے، ٹھونگ مارتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کے زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے اور پھر عصر کی نماز پڑھتا ہے، اور جلدی جلدی مرغے کی طرح ٹھونگے مار کے تو اپنی نماز فارغ کر کے وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا۔ منافق کی نماز کہا گیا، یعنی کنوکشن والی نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بھائی، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ علم جب تک آپ حاصل نہیں کریں گے آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالی آپ سے کیا چاہتا ہے، کس طریقے سے چاہتا ہے، کس ٹائم پہ چاہتا ہے۔ یہ آپ کو رول ماڈل کے طور پر پروفٹ کے ذریعے چیزیں پتا چلیں گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین ماڈل ہے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ کوئی شخص اپنے زوم میں اللہ کی محبت میں ایسی ایکٹیویٹیز نہ کرنا شروع کر دے کہ جن چیزوں سے اللہ کو نفرت ہے۔ اگر رول ماڈل سامنے نہیں موجود ہوگا تو ہر شخص اپنے عشق کا اظہار ڈفرنٹ طریقے سے کرے گا۔ کوئی ناچ کود کے اپنے رب کو منائے گا، جس طرح قرآن میں آیا کہ مشرکین عرب طواف کعبہ کرتے تھے سیٹیاں اور تالیاں مارتے ہوئے، اور برہنا وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ دنیا میں جب ہم آئے تھے تو ہمارے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں تھے، اللہ نے ہمیں اسی طریقے سے پیدا کیا تھا، لہذا اب سب سے افضل طواف یہ ہوگا کہ ہم ننگے ہو کے طواف کریں۔ پیچھے انہوں نے لاجک یہ بنائی ہوئی تھی نا، لاجک اپنے اعتبار سے انہوں نے بڑی اچھی بنائی ہوئی تھی، جس طرح یہ آپ کو کہتے ہیں نا جی 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں،
ایک میں محفل میلاد ہو رہی ہے اور ڈسکو نعتیں چل رہی ہیں، دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو بتاؤ عاشق رسول کون ہے؟ لاجک اسی طریقے سے کھڑی کرتے ہیں نا علم الکلام کے ذریعے. تو مشرکین عرب نے بھی یہی لاجک اخذ کی ہوئی تھی کہ جب اللہ نے بغیر کپڑوں کے انسان کو پیدا کیا ہے تو سب سے افضل طواف یہ ہوگا کہ انسان کپڑے اتارے اور طواف کعبہ کرے. فتح مکہ کے بعد صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے مولا علی کو جب پیچھے بھیجا 9 ہجری کے حج میں، امیر حج حضرت ابو بکر تھے، اور پیچھے سے سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی. ان میں یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو گے یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کر چلے جاؤ، ادروائز عذاب استیصال آئے گا، قتل کیے جاؤ گے. اور اگلے سال سے کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، اور نہ کوئی کپڑے اتار کر برنا حج کرے گا. یہ ساری چیزیں بین کر دی گئی. یہ ساری چیزیں علم سے متعلق ہے نا، علم کے بغیر تو آپ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. جن لوگوں نے پینتھیزم کا عقیدہ گھڑا، ہماؤس، کہ ہر چیز میں اللہ ہے، درختوں میں، پہاڑوں میں، جانوروں میں، وہ کہتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ ہی نے ان چیزوں کا روپ دھار لیا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مان نہیں سکتے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور وجود بھی ہے. اب یہ اللہ کی محبت میں انہوں نے عقیدہ کھڑا ہے، لیکن کفریہ، شرکیہ، الہاد ہے. یہ حادث کو قدیم سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے. یہ تمام چیزیں حادثہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کی ہیں. اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. یہ علم الکلام کی ٹرم ہے، جو ہمیشہ سے وہ قدیم ایک اللہ ہے. اگر مخلوق اور خالق کا فرق اس اعتبار سے ختم کر دیں گے تو توحید تو سٹیک پہ لگ گئی. اب جن لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی وجود ماننے کو ہم تیار ہی نہیں ہے. کیا محبت میں، لیکن وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. یہ اکثر آپ نے وہ مولانا روم نے بھی وہ کہانیاں بنا کے مثنوی میں لکھ دی کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ یا اللہ تو میرے پاس آئے، میں تجھے نہلاؤں، پھر تیرے بالوں میں کنگھی کروں. تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ بھئی یہ تو اللہ کے بارے میں آپ نے عقیدہ نہیں رکھنا. وہ کہتے ہیں جب کوئی طور پہ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی ڈانٹ دیا کہ تو نے میرے بندے کا دل دکھا دیا. بیسیکلی انہوں نے نانگے پیر جو ہر وقت غلاظت میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے انہوں نے اتارے ہوتے ہیں، نہ انہیں کوئی پاکی پلیتی کا پتہ ہوتا ہے، ان کو انہوں نے نبیوں سے بڑھایا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نمائندہ ہے. یہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں ڈانٹنا ہے اس بندے کے پیچھے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کام تو وہ غلط کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں نہیں عشق کی باتیں، اس طریقے سے آپ نے عشق کا اظہار کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لیس کمثلی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ کے بارے میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کرنی. اب یہ حق کے سوا کوئی بات نہیں کرنی، یہ آپ کو کون بتائے گا؟ پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں. لہذا علم کے بغیر بھائی کچھ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی فرماؤ کہ علم والے اور بغیر علم والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. یہاں آپ کو کہتے ہیں اختے چلے نمبر لے کے. عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں، یعنی عقل والوں نے تو اپنی عمریں ضائع کر دی ہیں، عشق والے نمبر لے گئے. تو انہوں نے عشق کے نام کے اوپر علم کی توہین کی جو نبیوں کی وراثت تھی. قرآن میں نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ہے قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی عرض کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں. علم کی بنیاد پہ ہی آپ اللہ کی شناخت کر سکتے ہیں، علم کی بنیاد پہ آپ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں کما سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ عمل کر کر کے تھک جائیں لیکن اینڈ ریزلٹ زیرو نکلے. جو قرآن میں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے.
حضرت عمر کا قول ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے کہا اس سے مراد یہودی اور نصرانی وہ راہب ہے جنہوں نے باتیں تو بہت کی ہیں لیکن عمل کر کر کے تھک گئے ہیں. اللہ کو وہ مطلوب نہیں تھا، وہ پیغمبروں کی تعلیمات یہ نہیں تھی.